السلام علیکم دوستو، آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل گڈ ہیبٹس میں ویلکم ہے۔ دوستو، آج میں ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری روزانہ اسی طرح ہی ملاقات ہوتی رہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہو سکیں۔ تو دوستو، کہانی کچھ ایسے ہے کہ ایک آدمی کہیں سفر پہ جا رہا تھا، راستے سے گزرتے ہوئے راستے میں ایک طرف جھاڑیاں آئیں۔ اس نے جھاڑیوں میں دیکھا کہ ایک سانپ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے اور وہ سانپ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے نکلا نہیں جا رہا۔ اس نے اس آدمی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ان جھاڑیوں سے ذرا باہر نکالو۔ اس آدمی نے ترس کھاتے ہوئے اس سانپ کو جھاڑیوں سے باہر نکالا۔ جب اس انسان نے اس سانپ کو جھاڑیوں سے باہر نکالا تو سانپ نے اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ آدمی نے کہا کہ یار تو کیسا عجیب ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کتنی اچھائی کی ہے کہ تم جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے، تمہاری جان کو خطرہ تھا، تو میں نے تمہاری جان بچاتے ہوئے تمہیں ان جھاڑیوں سے نکالا ہے، تو تم مجھے اچھائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دے رہے ہو۔ اس سانپ نے کہا کہ جی ہاں، اچھائی کا بدلہ برائی ہی ہے۔ چونکہ سانپ کی فطرت ہے ڈسنا، اس نے تو اس آدمی کے احسان کو فراموش کر دیا اور اس نے کہا کہ میں تو تمہیں ڈسوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ چلو ذرا ٹھہرو، ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ فیصلہ کروانے کے لیے ایک گائے کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے جا کر گائے کو سارا واقعہ، سارا ماجرا سنایا۔ گائے نے بھی ان کا واقعہ سنا اور گائے نے کہا کہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ بھلائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی ہی ہے۔ اب گائے نے اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ گائے نے کہا کہ اب میرے مالک کو ہی دیکھ لو کہ میں جب جوان تھی، میں جب دودھ دیتی تھی تو میرا مالک میرا خیال رکھتا تھا، مجھے چارہ ڈالتا تھا، اور اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرے اندر دودھ نہیں رہا تو میرا مالک اب مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے، اب وہ میرا خیال ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے آج کل اچھائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی ہی ہے۔ اب سانپ جو ہے یہ فیصلہ سن کر خوش ہو گیا اور اسے ڈسنے کا موقع مل گیا۔ اس آدمی نے کہا ذرا ٹھہرو، ہم کسی اور سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سانپ مان گیا، اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے، ایک گدھے کے پاس چلے گئے اور گدھے سے فیصلہ کروانے لگے۔ انہوں نے گدھے کو بھی اسی طرح سارا جو ہے واقعہ ماجرا سنایا۔ گدھے نے بھی سانپ والی ہی بات کی اور اس نے گائے والا ہی جواب دیا۔ گدھے نے کہا کہ دیکھو میرا مالک، جب میں جوان تھا میں اپنے مالک کو پورا ٹائم دیتا تھا اور پورا کام اس کو دیتا تھا، وہ مجھے چارہ بھی ڈالتا تھا، میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، مجھ سے اب کام نہیں ہوتا، اب میرے اندر اس طرح طاقت بھی نہیں رہی، تو اب اس نے بھی میرا حال پوچھنا چھوڑ دیا ہے، وہ مجھے چارہ نہیں ڈالتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا ہے، اس لیے اچھائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی ہی ہے۔ اب 2 بار فیصلہ سانپ کے حق میں ہو چکا تھا۔ سانپ خوش تھا کہ اب تو میں اسے ضرور ڈسوں گا۔ اس آدمی نے پھر جو ہے سانپ کی منت سماجت شروع کر دی۔ اس نے کہا 2 بندوں سے ہم نے فیصلہ کروا لیا ہے، اب صرف آخری بار ایک تیسرے سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے۔ اس نے منتیں سماجتیں کی سانپ کی، سانپ بالآخر جو ہے وہ مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ چلتے چلتے ایک بندر کے پاس آ گئے۔ بندر کے پاس جا کر اسے بھی سارا ماجرا واقعہ سنایا اور بندر نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، جو بھی فیصلہ ہوگا میں کرتا ہوں۔ لیکن بندر نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے جس طرح اس سانپ کو ان جھاڑیوں سے نکالا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس سانپ کو دوبارہ جھاڑیوں میں پھینکو اور تم دوبارہ اسے جھاڑیوں سے نکالو۔ اور سانپ بھی راضی ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سانپ نے تو سوچا تھا کہ شاید میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب اس آدمی نے ایسا ہی کیا، اس سانپ کو لیا اور جا کر انہی جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ جب اس نے سانپ کو جھاڑیوں میں پھینکا، سانپ نے کہا چلو اب مجھے جھاڑیوں سے باہر نکالو۔
وہ آدمی اس سانپ کو جھاڑیوں سے باہر نکالنے ہی لگا تھا، بندر نے کہا کہ رک جاؤ، کیا کرنے لگے ہو؟ اس سانپ کو جھاڑیوں سے باہر نہ نکالو، اسے جھاڑیوں کے اندر ہی رہنے دو۔ اس آدمی نے اس سانپ کو وہیں جھاڑیوں کے اندر ہی چھوڑ دیا اور پھر اپنے راستے کی طرف چل نکلا۔ میرے بھائیو، یہ اتنی سی کہانی ہے، یہ کہانی کا اختتام ہے، لیکن اب آپ دوستوں سے سوال ہے کہ اس آدمی نے اس سانپ کو جھاڑیوں سے دوبارہ باہر کیوں نہیں نکالا تھا؟ اس نے اس پہ دوبارہ ترس کیوں نہیں کھایا تھا جیسے اس نے اس پہ پہلے ترس کھایا تھا؟ تو دوبارہ اس نے اس سانپ کو جھاڑیوں سے باہر کیوں نہیں نکالا تھا؟ اب یہ آپ لوگوں نے کامنٹ باکس میں آ کر بتانا ہے کہ اس آدمی نے اس سانپ کو دوبارہ جھاڑیوں سے باہر کیوں نہیں نکالا تھا۔ آپ اپنے اپنے جواب بتائیے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔